عمران خان کی فوج سے انبن ہوئی، فوج نے اپنی حمایت اور مدد ختم کر دی تو نہ صرف ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی بلکہ جیل بھی جانا پڑا۔ کیا فوج سیاست میں کبھی مداخلت ختم کرے گی اور کیوں سیاستدان فوج کی بی ٹیم بننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں؟ پاکستان میں سیاسی میوزیکل چیئر کی کہانی تقریباً اتنی ہی پرانی ہے جتنا پاکستان۔ فوج نے جب کسی سیاسی رہنما کی حکومت کا خاتمہ کیا یا کرایا تو دوسرے سیاستدانوں نے فوج کی مدد کی اور اقتدار میں آئے۔ کیا اس سیاسی کلچر کا کبھی خاتمہ ہوگا؟ میں ہوں جاوید سمرو اور آج سیربین میں ہم اسی بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت مضبوط نہ ہو پانے میں فوج اور سیاستدانوں کا کتنا قصور ہے۔ لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے عوام سے پوچھیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، عمران خان کو کس نے اور کیوں نکالا؟ عمران خان کو نکالے جانے کے پیچھے زیادہ ہاتھ فوج کا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں فوج اتھارٹی کی پوزیشن میں ان کے پاس زیادہ پاور ہے دین پی ڈی ایم۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پی ڈی ایم ہے۔ ہر چھوٹے سے لے کے بزرگ تک ہر بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان کو نکالنے کے پیچھے نو ڈاؤٹ کہ فوج تھی۔ میرے خیال میں اس کو علی بابا اور 40 اس کے دوستوں نے نکالا۔ اسٹیبلشمنٹ میں پیچھے ہٹ جانے سے اور ابھی ایک جمہوری طریقے سے طریقہ دماد سے وہ باہر ہو گیا۔ دیکھا جائے تو ہماری مین اتھارٹی کون ہے؟ وہ فوج۔ جی عمران خان کو جو لوگ لے کر آئے ہیں ان کے معیار پہ پورا نہیں اترا، اس لیے عمران خان کو نکالا گیا۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا اور جیل بھیجے جانے پر ان کے حامیوں میں غم و غصہ ہے۔ لاہور پاکستانی سیاست کا گڑھ ہے اور عمران خان وہاں خاصی حمایت رکھتے ہیں، تو وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو شدید رد عمل سامنے آئے، وائلنٹ پروٹیسٹ بھی ہوئے، جس کے بعد باقاعدہ طور پہ حکومت اور خصوصی طور پہ آرمی نے یہ اعلان بھی کیا کہ ایسے لوگوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ لوگوں میں خوف و ہراس باقاعدہ طور پہ ہمیں نظر بھی آیا، جس کے بعد دوبارہ گرفتاری جب ہوئی تو تب ہمیں اس طرح کا رد عمل نظر نہیں آیا۔ جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان سپورٹرز کا یہ کہنا تھا کہ خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتے کیونکہ آرمی کا راج ہے ہمارے ملک میں۔ جبکہ جہاں تک رہی بات نواز شریف کی، تو جب ان کو نکالا گیا تھا تو تب بھی مجھے یاد ہے ایسی ہی چند باتیں ان کے سپورٹرز بھی کیا کرتے تھے۔ جبکہ جب احتجاج ہوا تھا تو مال روڈ پہ خواتین جو ہیں ان کی طرف سے بھی شدید قسم کا رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملا تھا۔ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہو یا کوئی تیسری پولیٹیکل پارٹی ہو، سوال بنیادی یہی پوچھا جاتا ہے کہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک انداز میں آئے گئے وزراء اعظم کو کیوں نکالا جاتا ہے اور کون نکالتا ہے؟ کوئی بھی پاکستانی وزیر اعظم آئینی مدت پوری نہیں کر سکا۔ کوئی کھلم کھلا فوجی بغاوت کا شکار ہوا تو کسی سے آرمی چیف کی نہیں بنی۔ جنرل ضیاء نے بھٹو حکومت کے خلاف چلنے والی عوامی تحریک کو بہانہ بنا کر فوجی بغاوت کر دی۔ بعد میں بھٹو کو ایک متنازع مقدمے میں پھانسی دے دی گئی۔ جنرل ضیاء نے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت جنیجو حکومت کو نااہل قرار دے کر برطرف کر دیا۔ اسی متنازع شک کے ذریعے بے نظیر حکومت کو 2 مرتبہ بدعنوانی کے الزام میں برطرف کیا گیا۔ نواز حکومت پر بد نظمی کے الزامات کے تحت اسی شق کا اطلاق کیا گیا۔ نواز شریف کو اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں برطرف کر کے فوج پھر براہ راست اقتدار پر قابض ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو اثاثے چھپانے کے جرم میں نااہل قرار دے دیا اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ میر جعفر اور میر صادق جیسے الزامات تو کل کی ہی بات ہے، سب کو یاد ہے، لیکن جو آج فوج کی حمایت اور تعریف کر رہے ہیں وہ خود بھی کچھ عرصہ پہلے تک فوج پر کڑی تنقید کرتے رہے ہیں۔ آپ کو 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو۔ اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹیں بجا دیں گے۔ جی ہاں، یہ بھی آصف زرداری ہی تھے۔ پھر جب معاملات سیٹ ہو گئے تو پیپلز پارٹی نے کبھی فوج پر تنقید نہیں کی۔ میاں نواز شریف کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ کیوں آئین شکن دندناتے پھرتے ہیں، لیکن ان سے کوئی پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ سب محب وطن ہے۔
لیکن عمران خان کے خلاف موقع ملتے ہی ان میں بھی جی ایچ کیو کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو گیا. یوں لگا گویا 9 مئی کے واقعات کا ٹارگٹ شاید شریف برادران ہی تھے. عمران خان اب اس سیاسی شو کے تازہ ترین فوج مخالف ولن ہیں. سازش کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اندر ملک کے میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے ہوں. لیکن سنگین الزامات اور تنقید کے باوجود ان کے اپنے بیانات ڈیل کی صورت میں بیانیاں بدل لینے کے اشارے بھی دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر فوج اور سیاستدان میوزیکل چیئر ایسے ہی چلاتے رہیں گے تو اس ملک کا کوئی حقیقی جمہوری مستقبل ہوگا یا نہیں؟ فوج کی پاکستانی سیاست میں مداخلت ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ رویہ جمہوریت سے متصادم ہے. تو فوج آخر سیاست میں مداخلت کیوں کرتی ہے اور سیاستدان اقتدار کے لیے فوج پر انحصار کیوں کرتے ہیں؟ فوج پاکستانی سیاست میں شاید اس لیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مداخلت کرتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو ہمارے جمہوری انسٹیٹیوشنز، ہماری پارٹیز میں شاید اتنا اعتماد نہیں ہے. کوئی بھی سیاستدان ملٹری انسٹیٹیوشنز کے ساتھ الائن نہیں ہے آن سرٹن پرنسپلز اینڈ ویلیوز تو پھر وہ نہیں کر سکتے سیاست پاکستان میں. تو سیاستدان آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. پاکستان کی میڈین ایج ہے 20 سال. ہمارے زیادہ تر پارلیمنٹیرینز، ہمارے زیادہ تر سیاستدان 50 سے اوپر ہیں، 60 سے اوپر ہیں، کچھ 70 سے اوپر ہیں. تو یہ جب پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ اپنے لیگیسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی وراثت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دن ڈھل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایوریج پاکستانی ہیں ان کی زندگی پوری آگے 50 سال ہے، ان کا مستقبل ہے. تو جب تک ہمارے جمہوری پارٹیز میں ہم ریپرزینٹیوز وہ نہیں، ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے ینگر پولیٹیشنز کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو واقعی، تو میرے خیال سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان کے قیام سے اب تک ملک کی سیاست میں فوج کی مداخلت، سیاستدانوں کا اس پر انحصار، کرپشن، حکومتوں کی تبدیلی اور کسی ایک پارٹی کو نشانہ بنانا، بس اسی سرکل میں ملک گھوم رہا ہے. میثاق جمہوریت کے روپ میں ایسا لگا تھا کہ شاید ملک کی 2 بڑی جماعتیں اس سرکل سے نکل آئیں، لیکن پھر عمران خان آئے اور یہ سرکل دوبارہ شروع ہو گیا. جمہوریت اور پالیسیوں کا تسلسل ملکوں کی ترقی کا ضامن سمجھا جاتا ہے، اور اس تسلسل کو حاصل کرنے کے لیے شاید ایک اور میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے جس کا حصہ عمران خان بھی ہو.